اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے پیج نمبر 22 میں. ہم نے اسٹارٹ کرنا تھا سسٹم آف ریولیوشن آف پاورز انیشیٹڈ بائی پرویز مشرف پرٹیکولر ایمفیسائز آن لوکل سیلف گورنمنٹ. پیج نمبر 22 کے لاسٹ میں یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے آج. تو دیکھتے ہیں لوکل گورنمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. لوکل گورنمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ A government by the local people who formulate and implement domestic policies at local level is called local government. چھوٹے لیول پہ، چھوٹے سطح پر، لوکل لیول پر جو پالیسیز ہیں، جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنا، ان رولز کو فالو کروانا، گورنمنٹ کے جو بھی رولز ہوں گے ان کو فالو کروانا، یہ لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو لوکل گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہمارے ہاں آیا کہاں سے؟ یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاورز جو ہیں، جو اپر لیول پہ پاورز ہیں، جسٹ لائک پرائم منسٹر ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، کیونکہ پاکستان پارلیمنٹری سسٹم ہے یہاں. تو پارلیمنٹری سسٹم کا مین کہ پرائم منسٹر کے پاس ساری پاور ہیں. اب جب پرائم منسٹر کے پاس ساری پاور ہے تو اب پرائم منسٹر جو ہے وہ ہر ایریا میں آگے تو کام کرنے سے رہا، تو آگے جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا کو دیا جاتا ہے. ایم این اے سے ایم پی ایز ہوتے ہیں، پھر یونین کونسل ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ کونسل ہوتی ہے، تحصیل کونسل ہوتی ہے، کہ نیچے لیول پہ جو ہے وہ پاورز کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اور نیچے جو ہے وہ لوکل لیول پہ جو ہے وہ پاورز دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ جو ہے وہ ہو سکے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف لوکل گورنمنٹ. سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے یہ اس کا ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. یہ سسٹم اور ریولیوشن آف پاور جو ہے یا لوکل گورنمنٹ سسٹم کا سسٹم جو ہے یہ سب کانٹیننٹ میں کب آیا؟ اچھا، فرسٹ ہیڈنگ ہے آپ کی پیج نمبر 23 پہ، وائس رائے لارڈ رپن سسٹم آف لوکل گورنمنٹ. تو سب سے پہلے جو سسٹم آیا یہ وائس رائے لارڈ رپن نے لایا تھا 1884 میں، ساؤتھ ایشیا کے اندر آیا تھا، اور جس کے اندر تحصیل، ڈسٹرکٹس وغیرہ یہ بنائے گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاور جو ہے وہ لوکل لیول پہ جو ہے وہ ٹرانسفر کی گئی تھی. اور ان کی رسپانسبلٹی بھی یہی تھی کہ لوکل لیول پہ جو لوگوں کے ایشوز ہیں، لوکل پیپل کی جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنا. تو یہ لارڈ رپن جو ہے سب سے پہلے ساؤتھ ایشیا میں 1884 میں یہ سسٹم لے کے آئے. یہ آپ کے لارڈ رپن سسٹم آف لوکل گورنمنٹ کے اندر سمپل سی بات یہ مینشن ہے جس کو میں نے آن ورڈنگ میں ایکسپلین کر دیا، وہاں سے آپ جسٹ ریڈ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اب پاکستان کے پرسپیکٹو میں سب سے پہلے ایوب خان نے جو ہے بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. اب وہ کیا تھا پریزیڈنٹ ایوب خان کا سسٹم؟ پریزیڈنٹ ایوب خان نے 27 اکتوبر 1959 کو جو ہے وہ اپنا بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم جو ہے انٹروڈیوس کروایا، اور اس کو ہم جو ہے وہ 9th کلاس میں ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس میں ہم نے پڑھ لیا کہ اس میں بھی یہی تھا کہ 40,000 جو ہے وہ ہمارے ایسٹ پاکستان، اس وقت کیونکہ پاکستان جو ہے وہ دو پارٹس میں تھا، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان. تو ایسٹ پاکستان کا جو سسٹم تھا کہ اس میں 40,000 بیسک ڈیموکریسیز کا وہ کیا، اور 40,000 جو ہے وہ ویسٹ پاکستان میں انہوں نے جو ہے وہ اپنے جو بھی اس وقت نمائندے تھے ان کو جو ہے وہ کیا، انٹروڈیوس کیا. تو 27 اکتوبر 1959 کو یہ سسٹم جو ہے انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اور اس کا وجہ یہ تھی کیونکہ ایوب خان نے مارشل لا اور جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ایک نیا جو اب پاکستان کا کانسٹیٹیوشن تھا 56 کا اس کو ختم کیا تھا، اور ایک نیا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا. تو ایوب خان کے دور میں جو ہے وہ ایک نیا سسٹم جو ہے پاور ٹرانسفر کا ہوا تھا، جس کو ہم بیسک ڈیموکریسیز کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں. دین ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ آ جاتی ہے. تو ضیاء الحق صاحب نے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی جو ہے لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشنز ہیں 2 بار جو ہے وہ اپنے ملک میں کروائے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ چاہا کہ لوکل لیول پہ جو ہے لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہو سکے، اور جتنا لوگ جو ہے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں وہ ان کو اس سے بینیفٹ ہو. لیکن یہ ہوا کہ اس سے کوئی جو ہے اتنا بینیفٹ جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ہو سکا. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ لٹریسی ریٹ کم ہے، ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں، اور جو لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں وہ پھر ایسے الیکٹ ہوتے ہیں، وہ ایسے الیکٹ ہوتے ہیں کہ وہ برادری بیس پہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک پوری فیملی ایک کو سپورٹ کرتی ہے، وہ بندہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے فائدے کی بات کرتا ہے. تو یہ اس طرح کا یہ سسٹم جو ہے لوکل لیول پہ یہ جو کیا گیا، اس کا اتنا فائدہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اچھا جی، لوکل گورنمنٹ پلان 2000 بائی پرویز مشرف.
مشرف صاحب نے بھی جو ہے وہ 2000 میں یہ سسٹم جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا دیا. 12 اکتوبر 1999 کو مشرف صاحب نے نواز شریف کی گورنمنٹ کو ڈسمس کیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ مشرف نے جو ہے یہ کیا کہ لوکل گورنمنٹ کے جو سسٹم ہے اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا. ایک یونین گورنمنٹ بنا دی, ایک تحصیل گورنمنٹ بنا دی, اور ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنا دی. اب یہ یونین گورنمنٹ کیا ہے, ان کی ڈیوٹیز کیا ہے, تحصیل گورنمنٹ ڈیوٹیز کیا ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور ڈیوٹیز کی پیج 23 اور 24 پہ ہے. ان کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. اچھا, یونین گورنمنٹ پیج نمبر 23 پہ آپ دیکھیں ہیڈنگ ہے, یونین گورنمنٹ کمپرائزز نائب ناظم, یونین کونسل اینڈ یونین ایڈمنسٹریشن. People elect 13 members of Union Council, among which are 1 Nazim, 1 Naib Nazim, 4 male general councillors, 4 female general councillors, 2 male farmers or labor councillors, 2 female farmers or labor councillors, and 1 minority councillor. تو یونین کونسلر ٹوٹل 13 ممبرز ہوں گے, جن میں سے فرسٹ ناظم, پھر نائب ناظم جو اس کے جو ہے وہ قائم مقام ہوگا, میل جنرل کونسلرز 4 ہوں گے, اور اسی طرح 4 جو ہے وہ فیمیل جنرل کونسلرز جو ہے کہ وہ کونسل کے اندر, یونین کونسل کے اندر سے جو الیکٹ ہو کے آئیں گے, یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح فارمرز ہیں, تو 2 سیٹس جو ہیں وہ فارمرز کے لیے ہیں, یا لیبر جو مزدور ہیں ان کے لیے, فیمیل اور میل, اس طرح یہ 2 سیٹس ہوگی, 4 ہو جائیں گی, اور ایک مائنورٹی کے لیے ہوگی. تو یہ ہر ایریا کے, ہر یونین کونسل کے لیے, یونین کونسل کو ہمارے ہاں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے یو سی. ہمارے ہاں ابھی الیکشنز ہوئے تھے ریسنٹلی, پچھلے کچھ 2-3 سال پہلے پاکستان میں بھی, جن کو ہم بلدیاتی انتخابات بھی کہتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ یونین کونسلر جو ہے وہ بنے تھے, الیکٹ ہوئے تھے, اور یو سی وغیرہ جو ہے وہ ڈیوائڈ کی گئی تھی. تو یہ ابھی دوبارہ جو ہے یہ الیکشنز جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں جو ہے وہ ہوئے ہیں. یہ لاسٹ گورنمنٹ جو تھی ہماری پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں جو ہے یہ الیکشنز ہوئے. اچھا, اب ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں؟ The duties of the Union Council include security arrangement within its boundary, making annual development program of the area, imposing tax at the local level, and solving the criminal and civil cases of small nature and land and family disputes. اب جو چھوٹے لیول کے ایشوز ہیں, فیملی ایشوز ہیں, لینڈ کے کوئی ایشو ہے, تو یہ سارے یونین کونسل کو جو ہے وہ حل کرنا ہے. اب گھر کے جھگڑے جو ہیں اب آپ وہ سپریم کورٹ میں تو لے کے جانے سے رہے, ہائی کورٹ میں لے جانے سے رہے, تو یہ جو ہے لوکل لیول پہ جو لوکل ایشوز ہیں, لوکل پیپل کے جو ایشوز ہیں, ان کو یہاں سالو کرنا یہ یونین گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اچھا, اب اس سے تھوڑا سا اوپر آ جائیں, تحصیل بنا دی گئی. اب تحصیل کا جو ہے وہ ان کے پاور جو ہے وہ یونین کونسلر جو کونسلر ہے اس سے زیادہ ہے جو تحصیل کے اندر ہو گئے بندے. اب اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. تحصیل گورنمنٹ کمپرائزز تحصیل ناظم, نائب تحصیل ناظم, تحصیل کونسلر اینڈ تحصیل ایڈمنسٹریشن. The education qualification of Tehsil Nazim and the Naib Nazim shall be at least military. They will be elected by all the union councillors present in the Tehsil. The Tehsil Nazim is administrative head of the Tehsil government. اب کیا ہے جی, جو بھی تحصیل ناظم بنے گا یا تحصیل نائب ناظم ہوگا, اس کے لیے میٹرک کی جو ہے ایجوکیشن جو ہے مسٹ ہوگی, میٹرک تک اس کی ایجوکیشن ہو تو وہ جو ہے ناظم, تحصیل ناظم یا تحصیل نائب ناظم ہو سکتا ہے. تحصیل کے انڈر جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ایریا آ جاتا ہے, تو جتنے یونینز جو ہے یہ اس کے اندر آتی ہیں, یونین کونسلرز آئیں گے, وہ مل کر اپنے لیے ایک تحصیل کونسلر جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے. اچھا, اسی طرح ان کے بھی ہے کہ the nine nazims of all the union councils of the tehsil are included in the tehsil council. 33% of the seats in the tehsil council are for women. 33% seats جو ہیں وہ عورتوں کے لیے ہوں گی. 5% seats will be for farmer and laborers and 5% seats will be reserved for the minorities. So it means کہ ہر شعبے کو جو ہے وہ اس میں ریپرزنٹیشن دی جائے گی. وہ فارمرز, کسان ہو, کیوں کسانوں کی بات کیوں کی جا رہی ہے, کیونکہ ہماری ایگریکلچرل کنٹری ہے, تو اس وجہ سے لیبر مزدور ہمارے ہاں, کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ لوور کلاس زیادہ ہے, لوور مڈل کلاس, اس لیے مزدوروں کی بات بھی ہو رہی ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 تحصیل آفیسر TOs will work under the Tehsil municipal officer and supervise the affairs of the different departments. These departments include finance, budget, account, record of land revenue, planning, rural and urban development, municipal coordination and its stages, etc. تو یہ اس کی ڈیوٹیز میں سے کہ انہوں نے جو ہے وہ لینڈ ریونیو کو کلیکٹ کرنا ہے, پلاننگ کرنی ہے,
رورل ایریاز، اربن ایریاز، شہری اور دیہاتی جو ایریاز ہیں کہ لازمی بات ہے جو شہر کے علاقے ہیں وہاں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ وہاں زیادہ چاہیے ہوگی. گاؤں میں جو ضروریات ہیں اب جو شہر میں ہیں وہ گاؤں میں اویلیبل نہیں ہے, تو لازمی بات ہے گاؤں کے لیے جو ہے ان کو زیادہ چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کرنی. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ تحصیل گورنمنٹ کے اندر آتا ہے. تو 4 تحصیل آفیسرز جو ہوتے ہیں وہ سارے اس چیز کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. سب جو ایشوز ہیں یہ لینڈ ریونیو کرنا ہے, اکاؤنٹس کے ہیں ایشو ہے, بجٹ ہے, فائنینس ہے, یہ سب کچھ جو ہے وہ اس تحصیل کا ان 4 آفیسرز نے جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے معاملہ. اب اس سے آگے چلے تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور جو ہے وہ اب بس اس پہ چلے جائیں لیول پہ کہ وہ اوپر ایک پورا ڈسٹرکٹ جو ہے اس کو کور کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں کیا ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کمپرائزز ناظم, نائب ناظم, کونسل اینڈ ایڈمنسٹریشن. The head of the district government is the district nazim. In one district, the nazims of all the union councils are included in the district council. Out of total seats in the district council, 33 seats are for women, 5% seats for farmers and laborers, 5% seats are reserved for the minorities. یہاں یہ پتا چلا کہ اسی طرح ناظم, نائب ناظم, ڈسٹرکٹ ناظم ہوگا, ڈسٹرکٹ نائب ناظم ہوگا, ڈسٹرکٹ کونسلر اور یہ کونسلر, یہ سارے جو ہیں یہ عہدے اسی طرح ہوں گے. جسٹ وہ تحصیل, یونین اور ڈسٹرکٹ کا ورڈ جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا, جو ہے ڈیزگنیشن یہی ہوگا, ناظم, نائب ناظم اور کونسلر. اسی طرح وہ یونین کونسلر ہو جائے گا, یونین ناظم ہو جائے گا, یونین نائب ناظم. اسی طرح تحصیل ناظم, تحصیل نائب ناظم اور تحصیل کونسلر. اسی طرح جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ناظم, ڈسٹرکٹ نائب ناظم وغیرہ ہو جائیں گے. اچھا اس میں بھی اسی طرح تحصیل کی طرح 33% سیٹس جو ہیں وہ عورتوں کے لیے ریزروڈ ہیں, 5% فارمرز اور لیبرز کے لیے ہیں اور 5% جو ہے وہ مائنورٹیز کے لیے. اچھا یہ کیا ہوگا, ان کو یہ جو ناظم ہے ڈسٹرکٹ ناظم, اس کو الیکٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے. From one district, all the elected union councillors, Nazim and Naib Nazims together elect the district Nazim and Naib Nazim. اب جو ہے وہ سارے اس ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی کونسلرز ہوں گے, یونین کونسلرز اور یونین ناظمز اور یونین نائب ناظمز, یہ سب مل کر جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ کونسلر کو جو ہے وہ الیکٹ کریں گے. جسٹ لائک آپ کا پارلیمنٹ کا جو سسٹم ہوتا ہے کہ الیکشنز ہوتے ہیں, ایم این ایز جو ہے وہ الیکشنز لڑتے ہیں اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ پر, اور سارے الیکٹ ہو کے نیشنل اسمبلی میں آ جاتے ہیں, اور پھر وہاں وہ اپنے لیے اپنا ایک ہیڈ جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں یا الیکٹ کرتے ہیں, جس کو ہم پرائم منسٹر کے, پھر بعد میں اس ڈیزگنیشن کو ہم پرائم منسٹر کا نام دیتے ہیں کہ ابھی پرائم منسٹر کی سیٹ ہے. تو پرائم منسٹر بھی ایکچولی جو ہے وہ ایم این اے ہی ہوتا ہے, تو ایم این ایز کا وہ ہیڈ ہو جاتا ہے. تو ان ایم این ایز جو ہے وہ اپنے لیے ایک جو ہے وہ ہیڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ یونین کونسلر, جتنے بھی کونسلرز ہیں یونین کونسل کے, ناظمز ہیں یا نائب ناظمز ہیں, وہ سارے جو ہے وہ اپنے لیے ایک ڈسٹرکٹ ناظم کو, ڈسٹرکٹ نائب ناظم کو جو ہے وہ الیکٹ کرتے ہیں. The district Nazim is the head of all administrative power. The district police and the administration are answerable to the district Nazim. The district Nazim provides political leadership and is responsible for the development and prosperity of his district. تو جو ڈسٹرکٹ ناظم ہوتا ہے اس کے پاس بہت زیادہ پاور ہوتی ہیں, اس ایریا کی ساری پولیس اس کے انڈر آ رہی ہوتی ہے, اور جس کو ہم ڈی سی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے, ای ڈی او, ڈی سی او نیکسٹ پیراگراف میں. اور یہ سارا جو ہے یہ اس کے انڈر ہوتا ہے, اس ایریا کی میں پیس قائم کرنا, اس کی پراسپیرٹی, اس کی ڈیولپمنٹ, یہ سارا ڈسٹرکٹ ناظم کی جو ہے وہ انڈر آتا ہے. The administration of the district is run by district coordination officer, DCO, district coordination officer. جو اس کا ڈسٹرکٹ کا ہیڈ ہوگا اس کو ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن آفیسر کہا جاتا ہے, ڈی سی او, جس کو ہم ڈی سی بھی کہہ دیتے ہیں. The district administration is comprised of different departments and the head of every department is called executive district officer, EDO. تو مختلف ڈپارٹمنٹس ہوں گے اور ہر ڈپارٹمنٹ کا جو ہے ڈسٹرکٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوں گے, اور ہر ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہوگا اس کو ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر کہا جاتا ہے, EDO. The district administration frames the rules and regulations for the district. After getting the approval of the district Nazim and the district council for the different programs and budgets, it gets them implemented in the district. The district government also the power to impose tax. It can increase or decrease them. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ ٹیکس کو چاہے تو بڑھا دے اور چاہے تو ٹیکس کو کم کر دے. ہر ایریا کے حساب سے جو ہے وہ اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, اور بجٹ وغیرہ ایلوکیٹ کرنا اور اس ڈسٹرکٹ کے لیے, اور اس ڈسٹرکٹ کے
پراسپیرٹی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے جو فنڈز ہیں یہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں کہ وہ اس ایریے کو سارے کو جو ہے وہ ڈیولپ کرے گی اور اس کو جس حد تک جو ہے وہ آگے لے کے جا سکتی ہے لے کے جائیں گی. تو یہ جو ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ڈیوٹیز میں سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے 2002 الیکشنز اینڈ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. کیونکہ یہ بات چل رہی ہے پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ کی، تو پرویز مشرف صاحب نے 1999 اکتوبر 12 کو جب ٹیک اوور کیا تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کو جو ہے وہ ڈسمس کر دیا اور اس کو کینسل کر دیا. تو سپریم کورٹ نے جو ہے ان کو یہ آرڈرز دیے تھے کہ 3 ایئرز کے اندر جو ہے وہ اندر دوبارہ الیکشنز کروا کے اور ڈیموکریسی کو جو ہے وہ ریسٹور کیا جائے. تو کیا ہوا کہ الیکشنز ہوئے. Elections were held in October 2002. Pervez Musharraf took oath as the president of the country for the next 5 years in November 2002. For the first time in Pakistan, it was declared mandatory for the candidate to be a graduate. اچھا جی، یہ جو ہے 2002 نومبر میں جو ہے یہ الیکشنز ہوئے اور پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ اس کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایز اے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے. اور پی ایم ایل کیو مسلم لیگ کاف جس کو ہم کہتے ہیں، چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی والی جو پارٹی ہے وہ جو ہے وہ پاور میں آئی اور ان کی حکومت بن گئی. اور اس وقت جو ہے یہ فرسٹ ٹائم 2002 میں گریجویشن کی جو ہے یہ ڈگری مسٹ ہوئی کہ جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے ممبر، اس کے پاس ایٹ لیسٹ گریجویشن کی ڈگری ہو تو وہ تب جو ہے وہ اہل ہوگا الیکشن لڑنے کا. تو اس کے بعد ہوا یہ ہمارے ہاں کہ بہت سارے پولیٹیشنز نے جو ہے وہ جعلی ڈگریاں لیں اور ان کے بعد جو ہے وہ الیکشنز کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایلیجیبل کروایا اور بعد میں جو ہے وہ ان کی وہ ساری ڈگریز جب ایچ ای سی سے ویریفائی کرائے گی تو پتہ چلا کہ وہ ساری نقلی ڈگریز تھیں. اچھا جی. ایبسولوٹ اتھارٹی آف جنرل پرویز مشرف. According to the legal framework order LFO, General Pervez Musharraf was given unlimited powers. He could appoint governors, 3 heads of armed forces, chief election commissioner, and chairman of Federal Public Service Commission. He could dissolve the assemblies. تو ساری پاورز جو ہیں وہ پرویز مشرف صاحب کے پاس آ گئی. مشرف صاحب جو ہے وہ آرمی چیف کا خود تو آرمی چیف تھے. نیول چیف کا اگر جو ہے وہ اپوائنٹ کرنا ہے تو وہ مشرف صاحب کریں گے. ایئر چیف کو یہ اپوائنٹ کرنا ہے تو وہ مشرف صاحب کریں گے. الیکشن کمشنر کو یہ اپوائنٹ کرنا ہے وہ مشرف صاحب کریں گے. اسی طرح ایف پی ایس سی کی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے جو ہیڈ ہے اس کو کوئی اپوائنٹ کرنا ہے بیوروکریٹس وغیرہ کے لیے، وہ جو ہے وہ بھی سارا مشرف صاحب کے پاس ہے. تو اٹ مینس کہ آل ان آل جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب تھے اور جس کو ہم کہا کہتے ہیں ون مین آرمی، ون مین شو، کہ ایک بندہ جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ چلا رہا ہے، ون مین شو ہو رہا ہے اور جو وہ چاہ رہے ہیں اور وہ ہو رہا ہے. ٹوٹل ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی اس وقت. اچھا. پی بی پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل گاٹ میجورٹی ان دیز الیکشنز. پی ایم ایل کیو اینڈ ایک اچھا جی. پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل گاٹ میجورٹی ان دیز الیکشنز. پی ایم ایل کیو فیلڈ. اچھا 2008 میں الیکشنز ہوئے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون. 27 دسمبر 2007 بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ شہید ہوگی، فوت ہوگی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو ایک پیریڈ تھا کہ انہوں نے جلا وطنی کا کاٹا اور نواز شریف صاحب نے جو ایک جلا وطنی کا پیریڈ جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کر کے وہ گئے تھے اور جب وہ واپس آئے تو الیکشنز 2008 میں ہونے تھے. تو بے نظیر صاحبہ کی ڈیتھ پیپلز پارٹی کے لیے ایک حساب سے یہ ہوا کہ ان کو ووٹ مل گئے اور پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ بنا لی. پی ایم ایل این نے بھی میجورٹی حاصل کی بٹ وہ اتنی میجورٹی حاصل نہیں کر سکی تھی کہ گورنمنٹ بنا سکے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ میجورٹی زیادہ لے گئی تھی اور انہوں نے گورنمنٹ بنا لی. پی ایم ایل کیو جو ہے وہ فیل ہو گئی تھی اور جو چودھری شجاعت وغیرہ اور یہ جو پارٹی تھی اور یہ بہت بری طرح سے الیکشن جو ہے یہ ہار گئے تھے. اور پرویز مشرف واز الیکٹڈ ایز پریزیڈنٹ فار نیکسٹ 5 ایئرس. اور نیکسٹ 5 ایئرس کے لیے جو ہے دوبارہ مشرف صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گئے لیکن وہ اپنے 5 ایئرس جو ہے وہ پورے نہیں کر سکے اور اس کی بہت ساری ریزنز تھی. پھر وہ جو ہے وہ وکیلوں نے ایک تحریک جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی جو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے، نام میرے ذہن میں ان کا نہیں آ رہا اس وقت، تو وہ ان کو ڈسمس کر دیا تھا مشرف صاحب نے. اور مشرف
اس کے خلاف جو ہے وکیلوں نے ایک پوری جو ہے وہ ایک موومنٹ سٹارٹ کی تھی اور مشرف گورنمنٹ کو ختم کر دیا تھا. مشرف نے جو ہے ایز اے پریزیڈنٹ بھی جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا تھا. اور دین پھر زرداری صاحب جو ہے آصف علی زرداری وہ پاکستان کے نیکسٹ پریزیڈنٹ بنے اور سید یوسف رضا گیلانی واز الیکٹڈ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ نیکسٹ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہے وہ الیکٹ ہو گئے. تو یہ جو ہے یہ کچھ 2008 تک کی جو ہے وہ ہماری ہسٹری جو ہے وہ کچھ بتائی ہے. بہت جو ہے وہ بریفلی جو ہے اس میں بتایا گیا کہ کیا کیا ہوا اور یہ ہسٹری ہم نے 1971 سے سٹارٹ کی اور 2008 تک جو ہے یہ ہم نے ہسٹری دیکھ لی. اب آگے جو ہے ابھی مشرف صاحب کا جو ہے وہ کنٹینیو ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے سٹیپس لیے تھے کہ ان سٹیپس کی وجہ سے کیا ہوا وہ ہم دیکھتے ہیں. سٹیپس کیا تھے جی؟ جنرل مشرف's concept of enlightenment. He was inspired by the idea of Mustafa Kemal Atatürk. He changed in the education curriculum which were opposed by religious scholars. اچھا مصطفیٰ کمال عطا ترک جو ہے یہ ترکی کے اندر ایک بندہ گزرا ہے اور یہ بڑا جو ہے وہ براڈ مائنڈیڈ انسان تھا اور اس نے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج کی تھی ترکی میں. تو ان کے دیکھا دیکھی مشرف صاحب نے بھی کہا کہ ہم بھی جو ہے وہ چینج لے کے آتے ہیں اور جو ریلیجن کی طرف سے جو ہمارے اوپر ریسٹرکشن تھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ایسی تھی کہ جو ہمارے ریلیجن کے اگینسٹ تھی لیکن مشرف صاحب نے ان کو جو ہے وہ آگے لانے کی کوشش کی. کچھ اچھی چیزیں بھی تھی کچھ خراب بھی تھی. اسی طرح جس طرح یہ ایجوکیشن کریکولم میں جو چینج کیا جو کہ اسلام سے ریلیٹڈ چیزیں تھی ان کو جو ہے وہ کریکولم سے ریموو کر دیا گیا تھا جس پہ جو ہے اس وقت کے علماء نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی کیا ان کے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ نہیں مانی گئی ان کی بات اور یہ چینج کر دیا گیا. سیکنڈ جو پوائنٹ انہوں نے مین کیا تھا وہ کیا تھا ریسٹرکشنز ور لفٹڈ آن میڈیا ڈیو ٹو دس مینی چینلز سٹارٹڈ. میڈیا کے اوپر جو ریسٹرکشنز تھی وہ ختم کر دی گئی تھی. میگزینز وغیرہ پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا بھی جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا اور پرنٹ میڈیا اس وقت جو ہے وہ 99 اور 2002 کے وقت میں صرف جو ہے یہ 2000 تک ہمارا جو ہے وہ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ تھا. الیکٹرانک میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. تو مشرف صاحب نے جب یہ میڈیا کے اوپر سے ریسٹرکشنز ہٹا دی تو یہ پرائیویٹ چینلز وغیرہ ہمارے سامنے بہت زیادہ بن گئے اور انہوں نے آگے جو ہے وہ ایک اپنی جو ہے وہ جو بھی انٹرنیشنل لیول پہ جو بھی پروپیگنڈا تھا اسلام کے پاکستان کے اگینسٹ وہ بھی انہوں نے کیا جس کا آج تک جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے رائے ہمارے حوالے سے بنا لی جاتی ہے اور عوام کو بتایا جاتا ہے اور عوام اس چیز کو سن کے وہ عوام کی رائے بن جاتی ہے. وہ ہمارے میڈیا چینلز ہو وہ ہمارے جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ چینلز ہو وہ یا کوئی بھی ہو. یہ جو ہے یہ مشرف صاحب کے دور میں جو ہے یہ ہوا تھا کہ چینلز کے اوپر سے ریسٹرکشنز جو ہے وہ ختم کر دی گئی. اسٹیپس ٹیکن فار وومن عورتوں کے لیے جو ہے وہ کیا گیا تھا اسٹیپس وہ کیا تھے فار دا فرسٹ ٹائم. اچھا یہ میں پیج نمبر 25 میں 1 2 3 4 5 لائن ہے جنرل مشرف concepts of enlightenment وہاں سے پڑھ لو. For the first time in the history of Pakistan, a female doctor Shamshad Akhtar was appointed the governor of the State Bank of Pakistan. Women were appointed for the first time fighter pilots in the Air Force by the government. Women were allowed to contest in the general seats despite having reserved seats. In the national and provincial assemblies, women were given small loans without guarantee on easy terms by the banks. Women were appointed traffic wardens in main cities of Punjab. A direct commission was made possible for women in army. تو وومن عورتوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹیپس لیے گئے تھے اور فرسٹ ٹائم جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں شمشاد اختر جو ہے وہ گورنر آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئی. جیٹ فائٹرز کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے ایئر فورس میں وومن کو الاؤ کیا گیا کہ وہ جو ہے وہ اپوائنٹ ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹریفک وارڈنز جو ہیں وہ اپوائنٹ کی گئی عورتیں. اس کے ساتھ ساتھ جنرل الیکشنز کے لیے جنرل سیٹ پہ جو ہے الیکشنز ہو سکتے تھے. پہلے یہ تھا کہ عورتوں کے لیے صرف ریزرو سیٹس تھی کہ اس کے مطابق ان کو جو ہے وہ الیکشنز میں حصہ لینے کی اجازت تھی اور جو پارٹی جتنی بھی سیٹس جیتتی تھی اس حساب سے ریزرو سیٹس جو ہے وہ عورتوں کو دے دی جاتی تھی. تو اس کے ساتھ یہ چینج کر دی تھی کہ وہ اب عورتیں جو ہیں وہ جنرل الیکشنز پہ بھی مردوں کے مقابلے میں بھی الیکشنز لڑ سکتی تھی. مشرف صاحب نے کیا تھا. لونز دیے گئے تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آرمی میں ڈائریکٹ کمیشن کے لیے جو ہے وہ عورتوں کو اپلائی کرنے کی پرمیشن دے دی گئی تھی. تو یہ اس طرح کے کچھ اسٹیپس ہیں جو مشرف صاحب نے جو ہے وہ کیے تھے. تو یہاں ہمارا جو ہے یہ چیپٹر آج کا لیکچر جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ جو ہے ہمارا انڈسٹریلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن
जो मुशर्रफ साहब के दौर में हुई है, हम इंशाल्लाह उसको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोई क्वेश्चन हो अपने पास नोट कर लें, हमेशा की तरह मैं कह रहा हूँ, और देन फिर इन क्लास हम जो है उसको डिस्कस करें।